آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کا ایک حکم تھا انہوں نے, اور بھائی ان کا جو سمپل جملہ ہے نا, ان کا سمپل جو جملہ ہے وہ وہی ہے. اور بھائی اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے کسی بھی طرح کا بے ادبی کرنا کفر ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کہنے والوں میں موجود تھے. تو پھر میں تو اپنا نام, یہ چینل ہی بند کروں گا, یہ چینل کا پاسورڈ آپ کو دے دوں گا بھائی. میں حدیث کرتاس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی سر, جی. سوال میرا فرسٹ پہ صرف یہی ہے, مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیں, آپ کے مذہب کے مطابق اس سارے معاملے کا کون قصوروار ہے؟ دیکھیں حدیث قرطاس میں کیا ہوا. حدیث قرطاس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد کے لیے وسیع کا تعین کرنا چاہتے تھے. وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہے تھے, وہ وہی بات جو انہوں نے غدیر میں کہی, وہی بات جو انہوں نے عرفہ میں کہی, وہی بات جو انہوں نے مختلف مقامات میں کہی ہے کہ میرے بعد میں اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا, اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے بعد آپ کے امام ہیں. اسی بات کو وہ بتانا چاہتے تھے, اور وہ یہ بالکل ان کے جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بخاری مسلم میں یہی الفاظ ہیں کہ میں اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ, کہ میں ایک ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد آپ کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہ کبھی گمراہ نہ ہو جانا یہ انہوں نے صرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کے لیے کی ہے. حدیث ثقلین میں ثابت ہے کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو لازمی بات ہے کہ وہ اسی بات کو کہنا چاہتے تھے. اور صحابہ وہاں پہ تھے جن کی پلاننگ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کرنا, ان کے بعد ہم نے خلافت حکومت اپنے ہاتھ میں لینا. ان کو اس بات پر بالکل ان کا منصوبہ تھا. تو ان کو پتہ چلا تھا کہ اگر یہ ایسی بات لکھتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے جو باتیں زبانی کہی ہیں وہ تو زبانی تھی, لیکن اگر وہ لکھتے ہیں ایک ایسا وصیت سب کے سامنے, تو یہ ایک ایسے حجت رہ جائے گا, ایک ایسا سند رہ جائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتے وقت انہوں نے کتابتاً, انہوں نے ریٹن طور پہ ایک اپنے سے ایک وصیت چھوڑی ہے, تو ان کو لکھنے نہیں دیا. اور وہاں پر انہوں نے وہاں پہ وہ باتیں کی جو بہت ہی نامناسب ہے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کوئی بھی مسلمان ان باتوں ان جملوں کو نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے لکھنے نہیں دیا. تو ہمارے کتب میں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار جو ہے وہی صحابہ حضرات ہیں جنہوں نے خلافت سنبھالنے کی اور خلافت کو ہاتھ میں لینے کا انہوں نے منصوبہ بنا رکھا تھا. ان سب میں آگے عمر بن الخطاب ہے. جی اچھا علامہ صاحب, جس طرح بھی آپ نے کہا کہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ آگے ہیں, اگر آپ کتب اہل سنت کا آپ مطالعہ کریں تو اس میں حضرت عمر کا نام آتا ہے. نو ڈاؤٹ انہوں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس ٹائم خراب ہے تو میں انہیں پرووائڈ نہیں کروں گا, لیکن ان کے ساتھ جو بنو ہاشم بھی گروہ تھا, حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے, تو یہ کلیم صرف حضرت عمر پر کرنا, حکم رسول تھا, رائے عمر ایک طرف تھی, مولا علی چاہتے تو حکم رسول کو پہلے پورا کرتے. ایک عمر کی رائے تھی, حضرت علی بھی اس رائے میں شامل تھے, دوسری طرف بنو ہاشم بھی تھے, عباس بن عبد المطلب بھی تھے, تو یعنی کہ پورا ایک گروہ بنا ہوا تھا نا. اب پورے گروہ میں سے 1% کو ٹیگ کرنا, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ انصاف پسند بات نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حکم رسول تھا, مولا علی کو چاہیے تھا اس کو پورا کرتے. جب مولا علی بھی حضرت عمر کے گروہ کے ساتھ شامل تھے تو کوئی وجہ ہوگی نا. اس پہ مجھے تھوڑا بریفلی آپ ڈیفائن کر دیں. تو دیکھیں انہیں حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ اس مجلس میں امیر المؤمنین علیہ السلام تھے, وہ حاضر تھے, ٹھیک ہے نا. یہ تو نہیں, یہ تو روایات میں یہ نہیں ہے. فرض بھی کریں وہ تھے, دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھانا چاہ رہے ہیں اور کوئی اس کو لکھ دے. بات یہ ہے کہ مثلا دیکھیں ایک بزرگ شخص اپنے بستر میں پڑے ہیں بیماری کی حالت میں, اور وہ انہوں نے خبر بھی دی کہ میں قریباً دنیا سے جاؤں گا. وہ نماز کے لیے ان کا نکلنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے. لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ دنیا سے جا رہے ہیں, انہوں نے خود بھی خبر دیا تھا, بار بار خبر دیا تھا کہ میں جانے والا ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک ایسی وصیت لکھنا چاہتا ہوں کہ جو میری وصیت ہوگا تاکہ میرے بعد تم پہ اختلاف نہ ہو. تو کچھ لوگ ایسے جملے کہتے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہیں ہے, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ نستجیر باللہ, انہوں نے ہذیان کیا, انہوں نے ہذیان کیا. اگر یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام اصرار کرتے ہیں کہ ہم تو ضرور لکھیں گے, ٹھیک ہے نا,
یا کوئی بھی دوسرا شخص کہیں گے ضرور. وہ دوسرا شخص کہتا ہے نہیں لکھ سکتا ہے بھائی یہ ہذیان کر رہے ہیں. ہذیان کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ہذیان کا مطلب یہ ہے کہ یہ بکواس. اردو زبان میں ہذیان کو بولتے ہیں بکواس، یعنی وہ باتیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، مفہوم نہیں ہوتا، ایسے الٹا سیدھا جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے. تو یہاں پہ لازمی بات ہے کہ یہاں پہ جھگڑا شروع ہونے والا ہے. یہاں پہ اس طرح بات نہیں روکے گی، یہاں پہ تلوار نکلیں گے، تلوار نکلیں گے. تو اسی موقعیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی سمجھا اور فوراً سب کو نکال دیا. فرمایا کہ میرے سامنے تمہیں نزاع کرنے کا حق نہیں، یہاں سے نکل جاؤ. سب کو بگا دیا. اور انہوں نے آخری دفعہ جو صحابہ نے دیکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہی ہے کہ ان کو نکال دیا. ان ابو بکر عمر کے اس کے بعد اس کی ملاقات نہیں ہے ان لوگوں کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. آخری دفعہ انہوں نے جو دیکھا ان کو یہاں سے بگا دیا تھا اپنے گھر سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال دیا تھا. تو یہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ فتنہ ہونے والا ہے. اور اس وقت اگر وہاں پہ جنگ شروع ہوتا، قتال ہوتا، تو اس کا بہرحال اس کے نتائج ایسے ہوتے ہیں کہ سب لوگ یعنی اہل بیت علیہ السلام شاید شہید ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دوسروں مخالفین کی تعداد زیادہ تھی. اور اس کے بعد جو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام رہنے والا ہوتا. وہ سب لوگ دین سے مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے خارج ہو جاتے ہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ بنو ہاشم تھے. ہذیان کا مطلب بھی اگر میں دیکھوں تو یہ ہجرت سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا وہاں پہ صحابہ نے یہ کہا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ہم سے؟ ایک ورڈ ہے نا، ایک محدث نے اس کا ورڈ جو ہے وہ ہجرت سے نکالا ہے کہ کیا ناؤز باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جا رہے ہیں. یہ بھی تو آپ پوزیٹیو سینس میں اگر دیکھیں گے، پوزیٹیو پوائنٹ سے، تو اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہجرت، ہذیان، بہت سارے محدثین نے اس کا مطلب لیا ہے ہجرت سے. کہاں جا رہے ہیں؟ اب وہ صحابہ نے یہ کہا تھا نا کہ نعوذ باللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا رہے ہیں جو ہم ان سے لکھوائیں. مطلب ایک اختلاف ہو گیا تھا نا آپس میں. ہذیان کے ورڈ کا میں مطلب بتا رہا ہوں آپ کو کس وجہ سے لڑائی، کون اس میں شامل تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ جاؤ باہر. حضرت عمر تھے اس میں یا نہیں؟ مجھے وہ دکھائیں آپ. میں دکھاؤں گا، بالکل دکھاؤں گا، بالکل وہ بخاری میں صریح موجود ہے، میں وہ دکھاؤں گا آپ کو. اچھا پہلی بات میں حجر کا مطلب بتاؤں کہ حجر کس کو بولتے ہیں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ مؤمنون میں. بلی اس میں آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد كانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون. میرے آیات کفار سے کہا جائے گا دنیا میں تم پہ پڑھے جاتے تھے اور تم جو ہے اپنے ایڑیوں کے پل پیچھے رخ دوسری طرف کرتے تھے. اچھا، مستکبرین بھی، قرآن کے سامنے، آیات کے سامنے تم غرور رکھتے تھے، تم تکبر رکھتے تھے. سامرن، پوری رات گزارتے تھے. تہجرون، پوری رات گزارتے تھے. کس میں؟ حجر میں. حجر کس کو بولتے ہیں؟ بکواس میں. پوری رات تم بکواس تو سنتے تھے، باطل باتیں، وہ جھوٹی باتیں، گانے وانے وغیرہ سب جس میں جھوٹی، یہ تو کرتے تھے. لیکن میری کلام کے متعلق تم یہ کرتے تھے. یہ کتاب تفسیر الطبری جامع البیان عن تأویل آیات القرآن الکریم جزء 17. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے اسی آیت کی شرح میں، سامرن تہجرون، انہوں نے کہا تہجرون ای تسبون. تہجرون کو اگر باب احجرہ میں لے کے جائے، احجرہ احجاران، احجرہ میں باب افعال میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گالی دینا. اچھا، کیونکہ اس صحابہ میں یہ بھی ہے، احجرہ بھی ہے. اچھا، قال دوسرا ہے تہجرون یقول تقولون المنکر والخناء من القول كذلك حجر القول. منکر بری باتیں اور بکواس کی باتیں، اس کو حجر بولتے ہیں. آپ کی خدمت میں عرض کروں تو یہ تو قرآن میں کئی مفسرین کی باتیں ہیں، اب اس کو آپ کو زیادہ ٹائم نہ لیں. یہ المفردات فی غریب القرآن، تالیف راغب الاصبہانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 698 میں. حجر کس کو بولتے ہیں؟ الکلام القبیح المہجور لقبح، وہ کبیح کلام جس کو اس کی قبح کی وجہ سے آپ زبان پہ نہ لائیں. اور حدیث میں ہے لا تقولوا حجرا، لا تقولوا حجرا، حجر نہ بولا کرو، بکواس نہ بولا کرو. وَإِذَا أَحْجَرَ فُلَانٌ إِذَا أَتَى بِحُجْرٍ مِّنَ الْكَلَامِ عَنْ قَصْدٍ. حجر کس کو بولتے ہیں؟ احجرہ، فلانی نے احجار کیا یعنی باطل کلام، بکواس کرے، غلط باتیں. وَحَجَرَ الْمَرِيضُ إِذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ. حجرہ بولتے ہیں کہ مریض نے حجرہ کیا جو بالکل اپنا عقل کھو چکا ہے نا،
وہ ایسے ہی بولتا ہے کچھ، اس کی بات کی مفہوم ہی نہیں ہوتی، غلط باتیں وہ جو بھی منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، اس کی عقل نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں حجر المریض۔ یہ کتاب ہے صحیح بخاری، چاپدار حیات تراث العربی، یہاں پہ آپ کو دکھائیں، یہ صفحہ نمبر 47 میں، بلی لم عبداللہ، میں اس کو چھوٹا کر دوں سب کو نظر آئے، عبداللہ ابن عباس نے کہا لما اشتد بالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجعہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بڑی شدید ہو گئی تھی، قال ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے ایک کاغذ لے کے آؤ تاکہ میں ایک ایسی وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ قال عمر ان النبی غلبہ الوجع، عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب ہیں اپنے درد کے، ان کا درد ان پہ غالب آ گیا۔ بخاری کا مذہب یہ ہے، بخاری کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ نقل الحدیث بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے۔ فتح الباری میں بلکہ حدیث الساری میں اور دوسرے مقامات پہ حافظ ابن حجر نے اس بات پہ تصریح کیا کہ بخاری کا مذہب ہی یہی ہے کہ وہ نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے۔ اس بات کا مطلب ہی یہی ہے کہ غلبہ الوجع، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی درد سے شکست پا گئے ہیں، اپنے درد کے مغلوب ہیں۔ وہ بات ہی یہی ہے کہ حجر کا عبارت اخری یہی ہے، بخاری نے اس کو نقل بالمعنی کیا ہے۔ وعندنا کتاب اللہ حسبنا، ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کافی ہے، اور کوئی مسلمان ہی نہیں کہتا کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ اگر کتاب اللہ کافی ہوتا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا ہے نا کہ میں ایک ایسی چیز لکھتا ہوں کہ میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، وہ حدیث ثقلین باطل ہوتا۔ تو اس وقت فاختلفوا وکثر اللغط، آپس میں اختلاف کیا اور آوازیں بلند، شور بلند ہو گیا۔ تو قام قولوا عنی، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، میرے حضور میں لا ينبغي عند التنازع، میرے پاس تم نزاع نہ کرو۔ فخرج ابن عباس يقول ان الرزی كل الرزی ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبین کتابه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب مصیبت، اسلام کی مصیبتوں کا جڑ کیا ہے؟ یہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا وصیت نہیں لکھنے دیا گیا۔ یہ ابن عباس اس میں حضرت عمر کہاں ہے علامہ صاحب؟ ان النبی غلبہ الوجع، یہ میں آپ کو اختلاف میں بات کر رہا ہوں علامہ صاحب، اختلاف میں حضرت عمر کہاں ہے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کا ایک حکم تھا سمپل، بھائی ان کا جو سمپل جملہ ہے نا، ان کا سمپل جو جملہ ہے وہ وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد کے مغلوب ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے، ان کی کتاب کی ضرورت نہیں، ان کے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ انہوں نے کہا، دیکھیں یہ مخالفت ہے حکم پیغمبر کی یا نہیں ہے؟ کہاں خاموش ہو گئے؟ نہیں، یہ خاموش ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں وہ خاموش ہو گئے، کہاں وہ خاموش ہو گئے؟ کہاں وہ خاموش ہو گئے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ان کا جملہ جو ہے نا، یہ ان کا جملہ یہ قرآن کے مخالفت ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے۔ کتاب قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کتنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے درد کے مغلوب ہو گئے، یہ انہی جملے کا عبارت اخری ہے کہ یہ کیونکہ بخاری نقل بالمعنی کرتا ہے، نقل بالمعنی کو جائز سمجھتا ہے، یہ اسی جملوں کا دوسرا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر بولا۔ اچھا علامہ صاحب، مسند احمد بن حنبل میں جو روایت ہے نا، اس میں حضرت علی نے کہا کہ ڈائریکٹ حکم ہی مجھے دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کاغذ قلم لے کے آؤ۔ محدثین نے جو کیے ہیں وہ دو نہیں، وہ نہیں ہے، وہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی مسند احمد میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ آپ مجھے پتہ ہے ان باتوں کا، میں نے ان باتوں پر بڑا ریسرچ کیا ہوا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کا 90 پہ یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی نے کہا تھا مجھے ڈائریکٹ یہ حکم ملا ہے۔ آپ نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے مسند احمد میں نے خود یہ پڑھی ہے حدیث، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 90 ہے، کہاں کی چاپ ہے؟ باقر بن یہ باقر، میں نے ترجمہ ہی پڑھا ہے، میں نے عربی میں نہیں پڑھا، ترجمہ ہی پڑھا تھا میں نے۔ اس میں کیا باقر کیا لکھا؟ باقر بن عیسیٰ سے روایت تھی یہ والی کہ مولا علی نے کہا باقر بن عیسیٰ، باقر ابن عیسیٰ کوئی مسند احمد میں باقر ابن عیسیٰ راوی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہے۔ وہ ہے، میں نے یہاں پہ پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے جھوٹ بھائی وہ لے کے آنا، وہ حدیث لے کے آ جائیں آپ نا، اس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ وہ اس میں یہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کر دوں گا۔
آپ سینڈ کرتے ہیں. ایسی کوئی دیکھیں میں آپ کو مسند احمد والی حدیث دکھا دوں. یہ مسند احمد ابن حنبل ہے, چاپ مؤسسۃ الرسالہ جز نمبر 3. یہ یہاں پر جو حدیث ہے وہ بھی عبداللہ ابن عباس کی ہے. قال ابن عباس نے کہا یوم الخمیس وما یوم الخمیس, جمعرات کا دن کیا تھا, جمعرات کا دن کیا تھا. ثم بکا, پھر وہ رونے لگا. حتی بل دمعه وقال مرة دموع الحصا, کہ اس کی جو آنسو تھے زمین پہ گر گئے اور وہاں پہ جو کنکر تھے ان کے رونے سے, ان کی گریہ سے زمین کے کنکریں جو ہیں گیلی ہو گئیں. تو اتنا شدید گریہ کیا. قلنا یا ابن عباس ما یوم الخمیس, بلی ابن عباس جمعرات کو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعہ, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت شدید درد میں تھے, شدید درد میں تھے وہ. اچھا, فقال ایتونی اکتب لکم کتابا لا تذلوا بعدہ ابدا, انہوں نے کہا آ جاؤ میں تمہارے نزدیک تمہارے لیے ایک ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. فتنازعوا, تو اس وقت صحابہ نے نزاع کیا. ولا ينبغي عند نبی تنازع, اور کسی بھی پیغمبر کے ساتھ نے نزاع کرنا جائز نہیں ہے. فقالوا ما شأنه, انہوں نے کہا کہ اس کو کیا ہو گیا, اس کو کیا ہو گیا. احجر, اس نے بکواس کیا. نستجیر باللہ. احجر, اس نے احجار جو ایک حجرہ ہے ایک احجرہ ہے, احجرہ اس میں مبالغہ ہے, اس نے بہت ہی غلط, یعنی نستجیر باللہ بہت ہی ہذیان کہا اس نے. ان لوگوں نے یہاں پہ کیا ڈالا ہے؟ علامت استفہام ڈالا ہے, علامت استفہام ڈالا ہے. یہ علامت استفہام پرانے زمانے میں نہیں ہوتے تھے. علامت استفہام آپ کو پتہ ہے, کوشچن مارک, یہ نئی چیز ہے. 100 سال 125 سال سے مغرب سے آئی اسلامی دنیا میں. ہمارے کتب میں پرانے زمانوں میں علامت استفہام نہیں ہوتے تھے. کوشچن مارک, کوشچن مارک یہ جو ہے یہ جو آپ کے ذہن کو خراب کرنے کے لیے کہ صحابہ نے تو صرف پوچھا تھا کہ کیا انہوں نے بکواس کی یا نہیں کیا. نستجیر باللہ. اور بھائی اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے سامنے کسی بھی طرح کا بے ادبی کرنا کفر ہوتا ہے, کفر ہوتا ہے. یہ اجماع مسلمین کا. آپ سوال کریں, آپ خبر دے دیں, آپ کنایے سے اشارے سے کسی نقص کو ان کی عقل کی طرف, ان کے کلام کی طرف اشارے دیں, یہ کفر ہوتا ہے. اس کا کہنے والا مرتد ہوتا ہے, واجب القتل ہوتا ہے. یہ مسلمین کا اجماع ہے اس مسئلے پر. یہ کس نے انجام دیا؟ صحابہ نے انجام دیا ان کے حضور میں. علامہ صاحب دیکھیں یہاں پہ صحابہ کا نام آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اسپیشل بندے کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا اسے کہ تم لے کے آؤ؟ سارے تھے موجود اس گروہ کے اندر. تو حضرت عمر پہ آپ کیوں ٹیگ کرتے ہیں؟ ہاں, کیونکہ کہنے والا عمر تھا جس نے کہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, مولا علی بھی ساتھ ہی تھے ان کے رائے. انہوں نے نہیں کہا تھا. کہاں تھا وہ؟ دکھاؤ کہ وہ ساتھ تھے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں بھائی؟ کتب اہل سنت آپ دیکھیں نا. نہیں دکھائے نا, میں منتظر ہوں. ٹھیک ہے, میں اگلے ہفتے ادھر ہوں, تم لے کے آ جانا. میں کتابیں موجود ہیں, تم کتاب کا نام دے دو, صفحہ دے دو, ہم دکھائیں کہ وہ بھی تھے. بھائی یہ کیوں بھائی سے بات کرتے ہو؟ پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا کہنے والا کون ہے, فرض کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ صحابہ کی ایک بڑی تعداد وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت وہ مرتد تھے وہ. کیونکہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی ان کے حضور میں. یہ تو ثابت ہو گیا. پھر آپ کی یہ ساری کہانی کہ سب صحابہ اچھے یہ ختم ہو گیا بھائی, یہ ہمیشہ کے لیے فنا ہو گیا. کیوں ہم کہیں گے میں نہیں معلوم کہ کون تھے, لیکن اس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصیت لکھنے جا رہے ہیں. وصیت میں خود پیغمبر نے فرمایا کہ ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو لازمی بات ہے کہ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے احکام نہیں بتا رہے, ٹھیک ہے نا, آخری وقت میں, کیونکہ نماز ان کو آتی ہے, یا وضو کے احکام یا مثلا جہاد کے احکام, اس طرح کی بات نہیں ہے. ایک ایسی جامع بات بتائیں گے کہ کلام, مختصر کلام میں پوری امت کی ہدایت قیامت تک ہو. اور انہوں نے پہلے بھی بھائی یہی جملے کہے تھے. وہ کیا؟ وہ حدیث ثقلین ہے, وہ حدیث غدیر ہے. غدیر کے وقت انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے, اہل بیت علیہ السلام اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی اتباع کرو گے, تب کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ بخوبی خود بتا رہا ہے کہ وہی بات جو غدیر میں کہا تھا, ثقلین کی حدیث میں کہا تھا, اس کو ابھی لکھانے جا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا امیر المؤمنین علیہ السلام کیوں مخالفت کریں اس بات کی, جب یعنی ان کی کوئی ضرر ہی نہیں ہے اس بات میں. ان کے ضرر بھی ہو نا, ان کا نقصان میں بھی ہو, وہ کبھی مخالفت نہیں کرتے. یہ تو سب مسلمان مانتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں نا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہنے والا, یہ کون کہہ رہا ہے؟ آپ دلیل لے کے آنا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کہنے والوں میں موجود تھے. تو پھر میں تو اپنا نام یہ چینل ہی بند کروں گا. یہ چینل کا
پاسورڈ آپ کو دے دوں گا بھائی. آپ اس چینل میں آ جائیں, آپ اس چینل کے اونر بن جائیں, اس میں میری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیں اور اپنی ویڈیوز ڈال دیں. جی ہاں, نہیں ہم اور بھی اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے علاوہ $10,000 بھی میں آپ کو میں وائر کر دوں گا. اس کے علاوہ بھی اپنا نام بھی چینج کروں گا, رکھوں گا غلام عمر رکھوں گا. ایسی باتیں وہ ویسے ہی آپ دے دیں محبت میں. ٹھیک ہے نا, تو آپ اس کو لے کے آئیں. ٹھیک ہے, میں نیکسٹ ٹائم یہاں پہ لائیو, کیونکہ میں اسکین لے کے آؤں گا پھر یہی, کیونکہ وہ لائبریری میں نے حوالے پڑھے ہیں, میں بک پھر لے کے آؤں گا یا پکچر لے کے آؤں گا, تو پھر میں آپ کو وہ حوالے سارے دکھا دوں گا. بالکل دکھائیں, بالکل دکھائیں. تھینک یو سر. ٹھیک ہے لمحہ صاحب, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر, تھینک یو, بہت مہربانی آپ کی میرے بھائی. ایک دلیل دکھاتا ہوں لیکن تفصیل کسی اور وقت. یہ کتاب ہے نسیم الریاض فی شرح القاضی عیاض, تالیف شہاب الدین احمد ابن محمد ابن عمر الخفاجی المصری. کتاب چھپی ہے دار الکتب العلمیہ, جزء 6 ہے یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں. ملاحظہ فرمائیے, اس کتاب میں میرے محترم ناظرین آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 69 میں, صفحہ نمبر 69 میں. وفی روایت حجرہ کما فی البخاری, بخاری میں ہے کہ حجرہ ہے. ویروى احجرہ ویروى حجرا, اچھا یہ سب. وفيه أي في هذا الحديث فقال عمر إن نبي الله صلى الله عليه وسلم اشتد الوجع. وفي بعض طرقه أي في بعض طرق هذا الحديث المروية فقال عمر إن نبي الله صلى الله عليه وسلم يحجر. اس حدیث کے طرق میں موجود ہے کہ عمر نے کہا تھا, ٹھیک ہے نا, عمر نے کہا تھا. فقال عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يحجر. ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ہے اس کے حوالے, بہت کہنے والا اس کا عمر تھا.